اب میں ابلا پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان خوشبو خواجہ قاسم والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله ناتخوان حضرات اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. میں بھی کبھی کبھی اپنے ذوق کے اظہار میں نعتیہ ایک دو اشعار پڑھتا ہوں. میری آواز تو اتنی نہیں، ویسے بھی جو صاحبان جو نعتخوان حضرات ہوتے ہیں اپنے گلے کا بڑا خیال کرتے ہیں. جب چاول کھا لیں تو ٹھنڈا پانی نہیں استعمال کرتے. میں ایک طرف سے چاول کھا رہا ہوتا ہوں، دوسری طرف ٹھنڈا پانی بھی پی رہا ہوتا ہوں. سال میں 8 مہینے گلا خراب ہی رہتا ہے، لیکن یہ بات گلے کی نہیں ہوتی، یہ بات ذوق کی ہوتی ہے. تو وہ تسا اگر ہماری گل سن سو تو گل بس جی تسا کی طبیعت نہیں بننی تو پھر نماز کا بھی ٹائم ہو گیا، دعا کا بھی ٹائم ہو گیا، لنگر کا بھی اہتمام ہے. اور میں چھوٹے بڑے بھائی لاڈلا بڑا پیارا بھائی بیٹھا میں اس کی آخر دعا کرے تو یہ لنگر سنگر کھائیے، یہ سو گل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، فیضان مولا شریف، فیضان زاہد آباد شریف. آپ لوگوں نے میرے تایا جان قبلہ عالم جن کو میں امیر قافلہ کہتا ہوں، ہمارے قافلہ اس کے وہ امیر ہیں. یہ ان کا فیضان ہے یہاں پر، ان کی وساطت سے حضور باوزیر اور اعلیٰ حضرت پیر خان صاحب کا فیضان یہاں بھی آیا. آپ نے ان کو بھی سنا، میرے والد کو بھی دیکھا، میرے چاچا کو بھی. ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہے. میں تھوڑا جسے کہتے ہیں نا مولویوں سے پڑھتا ہوں، وہ انداز تھوڑا سا ویسے ہی ہو جاتا ہے، انسان پڑھتا جو رہا ان کے ساتھ. میرے ذہن بھی نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نعتیہ کچھ ایک دو اشعار آ رہے ہیں. چلے میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ اب آپ کا ذوق ہے، آپ اس کو سنتے کیسے ہیں. میرا کام ہے سنا دینا سبق، آپ کا کام ہے سبق کو سننا بھی اور پھر اس کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جا کر رچا اور بسا دینا. دیجیے اس کے مقدر میں ہمارا یہ ناخوان ہے حق سچ کی پہچان شیر خان شیر خان. میں سے بڑے عرصے کہتا رہا یار یہ نعت یاد کر رہے ہیں، مجھے بڑے اس کی آخری شعر جو ہے نا جسے مکتب ہوتا ہے مجھے بڑا پسند ہے. اس نے یاد کی نہیں، میں نے خود یاد کیا. میں نے کہا چھوڑو یار بس اپنا کام خود نہیں کرنا. مجھے اصل جبار صاحب دیجیے اس کے مقدر میں گدائی دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں، تھی جس کے مقدر میں گدا
مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے ہے عرض و سماوات تیری ذات کا صدقہ ہے عرض و سماوات تیری ذات کا صدقہ محتاج ہے یہ سارا نے پڑھنا محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے اور آخر میں کمال شعر کہ آیا ہے نصیر تمنا یہی لے ساروں کی تمنا ہے عکاسی انہوں نے فرمائی کہ آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کہ پلکوں سے کیے صفائی تیرے پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے حضور پسند فرما لینا اور کسی کی پسند کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی بس پسند حضور فرما لیں پھر جنہیں حضور نے پسند فرما لیا نا وہ پھر ایک زمانے میں نہیں ہر زمانے میں نہ اور حضور کی محبت ہی اصل ایمان جان ایمان اور شان ایمان ہے اور صحابہ کی محبت حضور کے ساتھ بڑی کامل اور بڑی بے مثال تھی کہ حضور وضو فرمائے تو صحابہ وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے جب حضور وضو فرمائے تو صحابہ اپنے ہاتھ بڑھا کر وہ وضو کا پانی اس میں سمیٹ لیں پھر اس کو کوئی صحابی سینے پہ ملے کوئی آنکھوں پہ لگائے کوئی ماتھے پہ لگائے کسی نے پانی کو گرنے نہیں دیا ارے پوچھو ان صحابہ سے نہ کتاب نے کہا ہے نہ حضور نے کہا ہے نہ قرآن کا حکم ہے پانی گرنے کیوں نہیں دیتے ایک ایک صحابی کا ایمان و محبت جوش آن کر یہی کہے گا نہ قرآن نے کہا نہ حدیث میں آیا نہ حضور نے فرمایا یہ حضور کی محبت ہے جو پانی گرنے قرآن نے کہا نہ حدیث میں آیا نہ حضور نے فرمایا یہ حب مصطفیٰ ہے جو پانی کو گرنے نہیں دیتی تو ہم تو انگوٹھے چوم دیتے ہیں نام مصطفیٰ آئے تو چوم دیتے ہیں پوچھنا ہے تو ان سے پوچھو نا جنہوں نے حضور کی مجلس میں بیٹھ کر حالت ایمان میں رخ مصطفیٰ کے جلووں کو دیکھا نہ ان سے ایمان میں کوئی بڑھ کے ہو سکتا اور حضور کی شان ایسی جس محبت جس شان اور مرتبے سے اللہ رب العزت نے حضور کو اس کائنات کے حسن و روح میں جلوہ گر فرمایا ایسی عزت اور منزلت کسی اور کو پائی نہیں جس شان و شوکت کے ساتھ حضور جلوہ گر ہوئے اور ایسا دربار اللہ نے مرتب فرمایا ایسا دربار مصطفیٰ قائم ہوا پھر اس کے قواعد اور ضوابط اس کے آداب اس کی عزت اور منزلت اور تعظیم اور توقیر کو فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا ہے تو اپنی آوازیں بھی پست رکھیں اونچی آواز سے بھی نہیں بولنا یہ اس دربار کا ادب ہے جو رب ذوالجلال نے جس دربار کو سمجھایا ہے ایک عربی آیا نا بات مختصر کر کے بیان کروں گا اب زیادہ تمہیدی بات نہیں ایک عربی آیا نا
اونٹ لیے ہوئے کسی باہری علاقے سے کسی دوسرے قصبے سے آیا مکے میں. غرض کیا ہے, ارادہ کیا ہے؟ تجارت غرض ہے, تجارت ارادہ ہے کہ میں جاؤں گا اس اونٹ کو فروخت کروں گا اور اس کے بدلے جو رقم ملے گی وہ میرے بچوں کی شکل صحیح کا سبب بن جائے گی. جیسے مکے میں داخل ہوا پہلی ملاقات اس کے ابو جہل کے ساتھ ہوتی. ابو جہل نے اس سے پوچھی غرض کیا ہے تمہارے آنے کی؟ اس نے کہا میں تو تجارت کی غرض سے آیا ہوں. ابو جہل نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں اونٹ لے کے آیا ہوں, میں نے یہ اونٹ فروخت کرنا ہے. ابو جہل نے کہا ٹھیک ہے تمہاری غرض پوری ہوگی, تم یہ اونٹ مجھے دے دو. عربی نے کہا میں تو آیا اس ارادے سے کہ میری یہ تجارت ہو جائے, یہ مال فروخت ہو جائے. اونٹ ابو جہل کے حوالے کر دیا. ابو جہل نے اس کے درمیان جو قیمت طے ہوئی, ابو جہل نے کہا صبح آنا اور کل آ کر مجھ سے اپنی یہ رقم جو تمہارے میرے مابین طے ہوگی, یہ قیمت جو ہم نے مقرر ہوگی, یہ مجھ سے آ کر اپنی یہ رقم میں تمہیں ادا کر دوں گا, کل آ کر مجھ سے یہ رقم لے دوں. چلا گیا ادھر ابو جہل اونٹ لے کر چلا گیا. یہ مسافر اپنی کوئی رات شب گزارنے کا سبب کرنے کے لیے اپنا چل پڑا. رات گزری, اب شہر بھی اپنا نہیں, مکہ آیا کسی اور دیہات سے تھا, پردیسی ہو گیا. رات گزری, صبح ہوئی, گیا ابو جہل کے دروازے پر دستک دی. ابو جہل نے دروازہ کھولا. اس نے کہا کہ میں وہ جو اونٹ کل تمہیں فروخت کیا تھا مجھے اس کی رقم دے دو, جو تمہارے میرے مابین قیمت طے ہوئی تھی مجھے وہ قیمت ادا کر دو. ابو جہل کہنے لگا ابھی کوئی نہیں, جاؤ کل آ کر لے لینا. اب تھوڑا سا پریشان ہو گیا, بے چینی کا شکار ہوا کہ عجب بات ہوگی, میں تو یہاں کا ہو بھی نہیں, آیا بھی باہر سے. ایک رات تو چلو جیسے کیسے تھی گزر گئی, رقم ادا نہیں کر رہا, جو قیمت طے ہوئی ہے وہ ادا نہیں کر رہا. دوسری رات نہ جانے کیسے گزرے گی, شہر بھی اپنا نہیں, کوئی ایسا سامان بھی نہیں, ایسا سبب بھی نہیں. اب پردیسی ہے, پریشانی کا مارا چلا گیا. دوسری رات بھی گزر گئی, تیسرا دن آیا, چلو مسجد ادھر سے. صبح ہوئی, ابو جہل نے کہا ہوا تھا صبح آ کر مجھ سے اپنی جو قیمت طے ہوئی ہے وہ اپنی قیمت آ کر لے جانا. اب تیسرا دن ہے, پھر آیا, دروازے پر دستک دی. ابو جہل نکلا. ابو جہل نے کہا کیا بات؟ اس نے کہا میں نے تمہیں جو اونٹ فروخت کیا تھا مجھے اس کی قیمت ادا کر دو. اب ابو جہل اپنے غرور و تکبر میں اور بولا جاؤ نہیں دیتا پیسے, جو کرنا ہے کر لو. اب پردیسی بھی, پریشان بھی, شہر بھی اپنا نہیں, کچھ سامان بھی ایسا پاس نہیں, دو راتیں تو جیسے تیسی تھی گزار دی. بڑا پریشان ہوا, مکہ کے گلیوں میں گیا اور جا کر کسی سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ اس علاقے کے یہاں کے جو سردار ہیں, جو عمائدین ہیں, وہ کہاں ملیں گے؟ بتانے والے مجھ کو بتایا جاؤ حرم کے سہن میں چلے جاؤ, کعبہ کے سہن میں چلے جاؤ, وہاں پر تمام سردار اس علاقے کے عمائدین سارے وہاں موجود ہیں. آیا, آ کر دیکھا تو وہ سارے عتبہ شہبہ سارے وہاں پر اپنی مجلس جمائے بیٹھے تھے. سیدھا ان کے پاس آیا اور آ کر اس نے ساری اپنی داستان بیان کی. کہنے لگا فلاں جگہ سے آیا ہوں, پاس ایک اونٹ تھا, وہ فروخت کرنے کے ارادے سے غرض سے آیا تھا, میں نے اونٹ فروخت کر دیا. جس شخص کو دیا ہے اب وہ مجھے میری رقم ادا نہیں کر رہا, میں 2 دن سے انتظار کرتا رہا. آج جب میں اس کے پاس گیا مجھے کہنے لگا جاؤ نہیں ادا کرتا, جو کرنا ہے کر لو. سارے اٹھے, سرداری نے جوش مارا, سارے اٹھے. انہوں نے کہا کون ہے وہ جو ہمارے ہوتا ہوئے تجھے تیری رقم ادا نہیں کر رہا؟ جب اس نے ابو جہل کے گھر کی طرف اشارہ کیا تو جو بڑے جوش اور بڑے ولولے سے اٹھے تھے نا, جب ابو جہل کے گھر کی طرف اشارہ ہوا تو وہی جوش بھی ٹھنڈا ہو گیا, ولولہ بھی بیٹھ گئے. اور میں قربان جاؤں وہی شہر کعبہ حبیب کردگار سید دو عالم امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور اس طرح ٹیک لگا کر جلوہ افروز کرتا, حضور بھی جلوہ افروز کرتا. اب جب وہ سارے بیٹھ گئے تو ان میں سے ایک کو پھر ایک شیطانی ذہن میں آئی. اس نے تو کسی اور غرض سے اسے کہنے لگے جاؤ تمہارا مسئلہ اور کوئی حل نہیں کر سکتا. وہ جو کعبے کی دیوار کے ساتھ ایک لگائے روک لگائے بیٹھے, جب ان کے پاس چلے جاؤ وہ تمہارا مسئلہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے. اب وہ پہلی ایک اضطراب, بے چینی اور پریشانی کا شکار تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے وہاں چلا جاتا ہوں. اب وہ جب چلا نا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تو انہوں نے بھی ایک بندہ ساتھ لگا دیا, جا ان کا گھر جو لگائی ہے کوئی اور تھی نا, ارادہ تو کوئی اور تھا. انہوں نے کہا جا کے دیکھ ہوتا کیا ہے. جیسے وہ حضور کی بارگاہ میں آیا, آ کر بیٹھا, میں قربان جو میرے آقا نے اپنے چہرے انور کے اوپر اٹھایا, اس کی طرف دیکھا, 2 باتیں حضور نے سے
ابھی وہ صحابی نہیں بنے، حالت ایمان میں نہیں۔ حضور نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہیں، کہتے ہیں میرے جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ پردیسی ہو تو میں زارو قطار رونا شروع ہوا، مجھ سے میرے جذبات پر قابو نہیں رہا، میں زارو قطار رونا شروع ہو گیا۔ اور جب حضور نے دوسری بات ارشاد فرمائی، حضور نے فرمایا پریشان بھی معلوم ہو، ہمارا تو ایمان ہے نا حدود طائر صدرہ، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا، حضور جانتے ہیں۔ پھر زارو قطار رویا، پھر میں نے حضور کی خدمت اقدس میں اپنی ساری جو میری رویداد تھی، جو میری پریشانی تھی، جو میری داستان تھی، میں نے حضور کی خدمت میں پیش کی۔ حضور اٹھے، حضور نے کہا آؤ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب دل میں یہ خیال آیا کہ یہ جن کے پاس میں بیٹھا ہوں یہ تو بڑی عزت و انکساری کا پیکر ہے، یہ بیٹھے ہوئے اس انداز سے نہ جانے ان کی بات کو مانے گا یا نہیں مانے گا۔ ایسا بدماش آدمی ہے کہ میں جب سرداروں کے پاس گیا تو وہ بھی انہوں نے بھی انکار کر دیا، وہ بھی قاصر آ گئے کہ بھی وہ ہماری بات نہیں سنے گا، وہ تو بہت بڑا بدماش ہے۔ یہ تو بیٹھے ہوئے اس انداز سے نہ جانے ان کی بات سنے گا نہیں سنا۔ حضور چلے، حضور نے اپنی نظر مبارک جھکائی ہوئی ہے، حضور چلتے جا رہے پیچھے پیچھے حضور چلتے ہیں۔ اور وہ جو دیکھنے والا آیا تھا نا کہ میں جا کے دیکھوں گا، جسے ایک باقاعدہ ایک طریقے کے ساتھ بھیجا گیا کہ تمہیں جا کر سارا ماجرا دیکھنا ہے، پھر آ کر ہمیں بتانا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے سارا ماجرا۔ حضور چلے پیچھے پیچھے، وہ نظریں جھکی، میرے آقا بڑے خرامہ خرامہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں۔ کسی نے کمال بات کہی نا کہ در دست نتیرس نہ بردوش کمانس، در دست نتیرس نہ بردوش کمانس، وی صادقی ہست کے بسم اللہ، کہ ہاتھ میں نہ تیر ہے، در دست نتیرس، نہ ہاتھ میں تیر ہے، نہ بردوش کمانس، نہ کاندھے پر کمان ہے، وی سادگی ہے ہست کے بسم اللہ۔ لیکن ان کی سادگی تو دیکھو ایسی سادگی ہے کہ دونوں جہان ان پر مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں۔ حضور چلے، حضور تشریف لے گئے، حضور نے جا کر دروازے میں دستک دی۔ اب وہ پیچھے آ رہے ہیں، ابھی حالت ایمان میں نہیں، ابھی درجہ صحابیت پر فائز نہیں ہوئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو جہل نکلا، جیسی اس کی نظر حضور کے چہرہ انور پر پڑی، حضور نے بس ایک ہی بات ارشاد فرمائی، اس کی جو رقم ادا کرنی ہے، جو قیمت ادا کرنی ہے وہ ادا کرو۔ ابو جہل نے کہا جی بہتر، بس اتنی بات ہوئی۔ حضور چل دیے، اب وہ بھی چلا۔ اب وہ جو انہوں نے بھیجا ہوا تھا، جو سردار تھے ان کے، جنہوں نے بندہ بھیجا، نہ جانے کس فرض و معیت سے بھیجا، جب یہ حضور تشریف لے جانے لگے تو یہ بھی بڑھ گئے۔ تو اس نے روکا، اس نے کہا کہاں جاتا ہے، ادھر آ بات سن۔ اس نے کہا نہیں، جتنی سننی تھی سن لی۔ حضور تشریف لے جانے لگے تو جن کا وہ اونٹ کا معاملہ تھا وہ حضور کے قدمین شریفین کے ساتھ، انہوں نے کہا آقا یہاں تک لے آئے ہو، اب کلمہ پڑھا کر اپنا غلام بنا کر میرے دوستو، جنہوں نے حضور کی غلامی اختیار کر لی، اگر وہ گمنام تھے تو ہر زمانے میں نامور ہو گئے۔ اور نقشبندیوں کا امام، عاشقوں کا امام، صدق و وفا کے پیکر سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صاحبزادہ صاحب نے بڑی کمال بات کی۔ آؤ میں آپ کو اس بات کا ایک ارتقاب، جب حضور نے حکم فرمایا نا کہ جہاد کے لیے مال چاہیے، تو سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ نے عموماً خطباء سے، علماء سے، مشائخ سے، خطیب حضرات سے یہ بات سنی ہوگی، ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہے، ذرا میرے انداز سے بھی سنو۔ مال کو 2 حصوں میں کر دیا، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑا اور دوسرا باندھا کہ جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور دل میں یہ ارادہ کیا کسی تقابل کی غرض سے نہیں، اس کو محبت کے تقاضے کی خاطر یہ ارادہ کر لیا کہ آج بکر سے سبقت دینے کی کوشش کروں، کہ میں نے آدھا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آئے حضور کی خدمت میں مال پیش کر دیا۔ اسی اسنا وہاں سے چلتے ہوئے صدق و وفا کے بہ کر نقشبندیوں کے امام و پیشوا سید ابو بکر صدیق بھی تشریف لائے۔ جو کچھ ملا نا گھر میں سارا ہی کچھ حصہ بھی کوئی نہیں کیا، کیا کیا سارا سمیٹا اور لا کر حضور کے قدمین شریفین میں رکھ دیا۔ حضور نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو، گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ اب یہ عقیدہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر دے کر گئے، جو عقیدے میں بھی اعلیٰ، ایمان میں بھی اعلیٰ،
جو یار غار بھی ہیں یار مزار بھی ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو جب حضور نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو، کوئی کتاب اٹھا کر مجھے دکھا دو جس میں صدیق اکبر نے صرف یہ کہا کہ گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ پڑھیا نہیں بتاؤں۔ صدیق اکبر کیا فرمایا؟ حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ، اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر عقیدہ کیا دیا کہ حضور یہاں بھی ہماری دستگیری فرما رہے ہیں، حضور میدان جہاد میں بھی ہماری دستگیری فرمائیں گے، اور حضور ہمارے گھروں کے حالات سے واقف ہو کر وہاں بھی ہماری دستگیری۔ یہ ایمان اور عقیدہ ہمیں سیدنا صدیق اکبر، اور وہ صدیق اکبر جن سے کسی نے پوچھا بتائیے تو آپ کی زندگی کے سب سے لطیف لمحات کون سے ہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا میری زندگی کے سب سے اعلیٰ لمحات وہی ہیں کہ بزم سجی ہو، حضور جلوہ افروز ہو، صدیق بیٹھا ہو اور صدیق کی نگاہ جو ہے وہ میرے دوستو حضور سے محبت کرو، دیوانہ وار کرو۔ حضور کی محبت اصل ایمان، جامع ایمان و شامل۔ خدا کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، پھر بھی اس کو واحد یکتا مانا۔ کیوں مانا؟ کہ کملی والے نے کہہ دیا وہ واحد یکتا۔ نماز ہم سب پہ فرض ہوئی ہے، کہیں یہ کوئی دلیل نہیں ملے گی کہ اللہ نے آپ کو بتایا ایسا نماز پڑھو۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں حضور نماز فرض ہوگی پڑھنی کیسے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ جو میں کرتا جاتا ہوں تم بھی کرتے رہو۔ عبادت اللہ کی ہے، ادا مصطفیٰ کی۔ حضور کی محبت کے بغیر ایمان اور کسی شے کا نام نہیں۔ حضور سے محبت کرو گے ہر زمانے میں عزت والے ہو جاؤ گے۔ حضور کی محبت کا ثمر کیا ہے کہ ایک جنگل و بیابان میں ایک فرد واحد بیٹھا جسے دنیا محمد قاسم کے نام سے کیا نام تھا؟ محمد قاسم۔ جب بیٹھے نا ہماری تعالیٰ تیری رضا کی خاطر، تیرے ذکر کی خاطر، تیرے محبوب کی محبت اور غلامی میری زندگی کا مقصد ہے، میری زندگی کا محور ہے، میری زندگی کی غرض ہے۔ بیٹھ گیا، جب ذکر کیا، حضور کی محبت میں گئے، غلامی اختیار کی، اللہ اور اس کے محبوب نے اپنے فضل و احسان کا سمندر محمد قاسم کی طرف۔ بیٹھنے والے کا نام محمد قاسم تھا۔ جب وہ ذکر و رضا قبول ہوئی نا، محبت مصطفیٰ قبول ہوئی، حضور نے پسند کر لیا، اپنی بارگاہ میں مقبول کر دیا، پھر محمد قاسم نہ رہے بلکہ امام الذاکرین حضرت بابا جی محمد قاسم صادق نے۔ یہ کمال کہاں سے ملا؟ اور وہ حضور بابا جی جنہوں نے ہر آنے والے کو پر اپنی نظر ڈالی ہے تو اس کی دل کی دنیا میں انقلاب برپا کرتے ہیں ایک نظر سے۔ کہتے ہیں نا کہ افلاک سلائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، تو عید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے ملائی جاتی ہے۔ وہی فیضان چلا، اعلیٰ حضرت امیر الامت غریب نواز میرے پردادا جان امام الصابرین حضرت پیر محمد زاہد خان پر، وہی فیضان چلا، وہی فقر و درویشی چلی، میرے پیر و مرشد و پیشی۔ میں کہتا ہوں میرے پیر جیسا سونا پیر بھی تھی، میرے مرشد جیسا پیارا مرشد بھی تھی۔ مرشد کون ہوتا ہے؟ جو جس سے آپ کو رشد و ہدایت ملے۔ جب وہ درویشی اور فقر چلا پھر وہ آیا امام العارفین کے قدس الصالحین حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی سبحت اللہ ہے، اور آج بھی وہ اسی طرح جاری ہے۔ 4 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے اور چاروں پر اللہ کریم نے امام العارفین پیر آفتاب احمد 4 بیٹے عطا فرمائے اور چاروں کو کمال عطا فرمائے۔ میرے دایا کو دیکھو، میرے والد کو دیکھو، میرے دونوں چاچا صاحب، کردار بھی اعلیٰ، گفتار بھی اعلیٰ، ہاتھ بھی اعلیٰ، خلوت بھی اعلیٰ اور جنت بھی اعلیٰ۔ اور آج ہم دونوں بھائی، میرے بڑا پیارا لاڈلا بھائی، چھوٹا بھائی ہے میرے تایا کا بیٹا ہے، امیر قافلہ میرے تایا کا، اور یہ بھی اللہ کی اپنی بڑی کرم نوازی کی، بڑی علالت انہوں نے تکلیف علالت میں وقت گزرا، لیکن اللہ نے ہم پہ احسان کیا کہ اللہ پاک نے ہمیں
ان کو نئی زندگی عطا فرما کر ہماری رہبری کے لیے پھر ان کو بھیجتے ہیں۔ میں اس لیے امیر قافلہ کہتا ہوں کہ جو بڑا ہے وہ بڑا ہے، چھوٹے نے اس کے پیچھے چلے۔ ہمارے قافلے کے وہ امیر ہیں، ہماری جماعت کے وہ امیر ہیں، اور پھر وہ دیکھیں وہی فیضان یہاں بھی پہنچا۔ میری خلیفہ صوفی پیر عبد الجبار صاحب کے ساتھ غالباً اتنی زیادہ طویل ملاقاتیں نہیں ہیں، تھوڑا شریف دربار پہ ملاقات ہو جاتی تھی۔ یہاں پر ہر سال تقریباً آنا ہوتا ہے۔ جب تایا جان کی عالم نہیں تشریف لاتے تھے تو حسن جبار صاحب کو اللہ پاک ان کی عمر میں علم میں عمل میں وسعت عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں نا جس ویلے کوئی نہ لبا تو میں لبا، کہ یہ مجھے تو بلاتے تھے، میرا تو یہ گھر ہے۔ اور پھر یہ میرے بڑے پیارے دوست حافظ صاحب ہمارے علامہ شفاقت صاحب، پھر ان کے ساتھ تو کلر سیدہ میں بھی آگے پیچھے ملاقاتیں ہوتی رہتی۔ اور صاحبزادہ حسن جبار صاحب بھی اللہ پاک ان کو اس راہ پر، اور پھر میں یہ کہوں گا کہ حضور بابا جی کے فیض کا امین بنائے، جو ان کو میرے تایا جان کی عالم کی وساطت سے ملا۔ جو خلیفہ صوفی پیر عبد الجبار صاحب تھے ان کی میرے تایا جان کی بڑی نظر تھی، یہ اس نظر کا کمال تھا، اور ان کی بڑی محبت اور بڑی شفقت ہے اس گھرانے کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اس محبت اور شفقت کو اسی طرح قائم رکھے۔ اور یہ جو ہمارے دوست ہیں، بڑے دیرینہ دوست ہیں ہمارے صاحبزادہ حسن جبار زاہدی صاحب، مجھے خوشی اس بات کی بھی ہوتی ہے کہ صاحب علم آدمی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، اور دیکھیے ہمیں زیادہ خوشی کی کہ انسان دینی کتب کا پڑھا ہوا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ہم جس پرفتن دور سے گزر رہے، وہ میرے تو والد صاحب کی عالم بڑا کمال شیئر کرتا ہوں، کہتے ہیں لا علمہ بل قصاص ہم کی یاد بیدار سنا آسان، لیکن چونکہ اس دور کی ضرورت بھی ہے، پرفتن دور ہے، آج کل لنڈے کے رسول سوشل میڈیا میں بہت بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کمال بازار سے 300-400 کا بڑا بہترین مل جاتا ہے، دباؤ سر کا بیٹھے تو 4-6 اپنے بندے آگے بٹاؤ اسٹوڈنٹ بیٹھے جو مرضی بول رہے ہو۔ میرے دوستوں قابل بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو، حضور کی محبت اپنے بچوں کے سینوں میں منتقل کرو، اس کے بغیر کوئی نجات نہیں، کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، حضور سے محبت کرو، دیوانہ وار کرو، اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یقین جانو یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، حشر میں۔ حضور بابا جی نے آپ کو مشکل کام تو بتائی کہ میرے دادا جان قبلہ فرماتے تھے، بابا جی نے کہ مشکل کام بتائی، انہوں نے کہا بس سانس کے ساتھ اللہ سے دو سانس اندر جائے اللہ باہر آئے گا، بس اللہ حضور بڑے سے تو پیغام ہی آپ کو یہ دیا، اللہ اللہ کریم آپ کے میرے ہم سب کی حاضری کی بارگاہ میں قبول و مقبول و منظور فرمائے۔ پہلے ہم باجماعت نماز ادا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگا۔ اس سے پہلے میرے چھوٹے بھائی نے یہ میرے تایا جان حضرت پیر جہان زیب بادشاہ صاحب قاسمی مسند نشین مرکزی دربار عالیہ بڑا شریف، میں آپ کو میں اپنے والد کے ساتھ ہی مسند نشین لگاتا ہوں اور اپنے تایا جان کے ساتھ ہی مسند نشین لگاتا ہوں، کیونکہ جو فقیر درویش ہوتا ہے نا وہ کسی ایک جگہ کا مقید نہیں، وہ جہاں بیٹھتا ہے نا وہی اس کا مسند ہوتا ہے، وہیں سے اللہ اس کی بادشاہ ہوتا ہے۔ ان کا حکم آیا، میرے برادر اسکر نے مجھے اختلاف فرمایا، پہلے یہ ان کے ہاتھ سے صاحبزادہ حسن جبار صاحب کی دستار بندی ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جماعت نماز ادا کریں گے، پھر انشاءاللہ صلاۃ و سلام اور آخر میں میرا بھائی دعا بھی کرے گا۔ آپ سارے سلمان کی بھی جتنے یہاں پر حاضر ہوئے اللہ کریم آپ کا نام نہ نکال بڑی غور سنیں محفل جسے اشنے اور محفل گشنے کی بات جڑا ہوتے گلا ہوئی ہیں انہوں پر بھی توجہ دیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سریلا مولوی سنتے ہیں، اس کے بعد باہر نکل کے پوچھو کیا ہوا، یہ پتہ نہیں کہ شور بڑی آتی ہے۔ محفل کے یہ مقصد ہی سال بعد دنوں کو دیکھ دیا بخش ہے کہ ایسے نہیں ہوتے، عمل کو مضبوط کریں۔ لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار زندہ صحبت باقی
پھر انشاءاللہ موقع ملا تو پھر لمبی چوڑی بات ہوگی، آج وقت کی کمی ہے.